بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. ہر مومن پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق رکھا ہے کہ ہر مومن مرد ہو یا عورت اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں، اپنی معاشرت کے سلسلے میں عقیدہ، عبادت، معاملات، لین دین، زندگی میں جو جو امور پیش آتے ہیں ان کے سلسلے میں صرف اور صرف اپنے پیغمبر اور نبی کو اسوہ حسنہ مانے اور تسلیم کرے، اور عملی زندگی میں بھی انہی کو اسوہ بنائے. عقیدے کے اعتبار سے تو سب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل اتباع سمجھتے ہیں اور انہی کی زندگی کو بہترین زندگی اور اسوہ حسنہ قرار دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے خلاف سوچنے کا بھی تصور کر سکتا. اس اعتبار سے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بہت کام آنے والا عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے اور قابل حفاظت سرمایہ ہے. لیکن ماننے کے بعد پھر اس کو اپنے لیے پسند بھی کر لینا اور اختیار بھی کر لینا، منوانے کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے. منوانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایمان لاؤ، بلکہ منوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمان اس لیے لاؤ کہ اسے اختیار کرو اور اس کے مطابق عمل کرو. اگر ایک ملک کے شہری کو، مثلا ہندوستانی شہری ہونے کے اعتبار سے ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ یہ ملک کا آئین ہے، یہ ملک کا قانون ہے، اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اس کے خلاف عمل کرے، جج اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ملک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، سر آنکھوں پر میں کیوں اس کو تسلیم نہ کروں، ہمارے ملک کا قانون بہت اچھا قانون ہے، ہمارے ملک کا دستور دنیا کے ممالک میں پسند کیا جاتا ہے، مثال دیا جاتا ہے، اور میں بھی مانتا ہوں کہ یہ سب سے بڑھیا اور اعلیٰ درجے کا دستور ہے جس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. لیکن جب وہ یہ پوچھے کہ پھر جب ایسا ہے تو آپ نے اس کے خلاف کیوں کیا، اور آپ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ دستور کاہے کے لیے بنایا جاتا ہے، قانون کاہے کے لیے سکھایا بتایا جاتا ہے؟ صرف ماننے کے لیے کہ یہ بہت بڑھیا ہے،
یا اختیار کرنے اور عمل کرنے کے لیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ قصوروار ہی شمار ہوں گے، باوجود ماننے کے، باوجود یہ کہنے کے کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، پھر بھی بدعملی کی وجہ سے قصوروار ثابت ہوں گے۔ اور ایک شخص ہے جو یہ کہے کہ جی میں مانتا نہیں، اس دستور کے اوپر میرا کوئی یقین نہیں ہے، میں اس قانون کو، اس آئین کو ملک کے تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اس شخص کو باغی قرار دیا جاتا ہے۔ تو باغی کا تو بہت برا حال ہوتا ہے، اور باغی بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص تسلیم کرتا ہے، بدعملی کرتا ہے، وہ بھی مجرم ہے، واجب التعزیر ہے، قابل سزا ہے۔ اس کے ماننے کے باوجود عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف جج فیصلہ کرتا ہے اور اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حق تعالی شانہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرآن اور اپنے فرمان کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے لیے واجب العمل اسوہ حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کی ایک ایک ادا، ان کا ایک ایک حکم، ان کی ایک ایک منع کی ہوئی چیز، ان کی پوری زندگی، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تب مسلمان ہی باقی نہیں رہتے، باغیوں میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رعایا میں اس کو شمار نہیں کرے گا۔ ہیں تو سب اللہ کے بندے، لیکن وہ بندہ جو بغاوت کر رہا ہے، ایسے بندوں میں نام چلا جائے گا اس کا، اور وفاداروں میں اس کا نام باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں تو مانتا ہوں اللہ پاک یہ سب سے بہترین دین ہے، یہ سب سے عمدہ اسوہ ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہم کو نبی سے بھی محبت ہے، نبی کے طریقوں سے بھی محبت ہے، تب پھر ہم سے سوال ہوگا یہ ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر آپ نے اسے اختیار کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کے اوپر چلتے کیوں نہیں؟ آپ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو عمل نہ کرنا بھی واجب التعزیر ہے۔ واجب التعزیر کا مطلب سزا ملنی چاہیے، بدعملی کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے قانون ہمیں سزا دلاتا ہے۔ اللہ کا قانون بھی یہی ہے، مان کر بھی نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملے گی، اگرچہ کہ نہ ماننے والوں سے کم ملے گی، مگر ملے گی تو صحیح سزا۔ اب جو حضور علیہ السلام کو اسوہ حسنہ نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے کہ آپ میرے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں، آپ میرے لیے نعوذ باللہ عمل کرنے کا بہترین نمونہ نہیں ہے، تو وہ تو کافر ہے، اس کے لیے معافی کچھ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ اما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ جو لوگ بدنصیب بنے، جن لوگوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، جن لوگوں نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ حیات نہیں مانا، تو پھر ان لوگوں کو ان کی بدنصیبی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہم فیہا زفیر وشہیق، وہاں پر تو سوائے ناگواری اور تکلیف کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہاں پر۔ یہ باغی کی سزا ہے۔ باغی کی سزا سب سے آخری درجے کی سزا ہوتی ہے، اس لیے یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن مسلمان وہ باغی نہیں ہے، مسلمان مانتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو اب جب ہم عمل نہیں کریں گے تو عمل نہ کرنے پر بھی قانون ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔
بدعمل شخص کو بھی سزا مل سکتی ہے، اس پر چالان جرمانہ عائد ہو سکتا ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے، لیکن جہنم ایسی جگہ ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی نہیں جا سکتا، سخت عذاب ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق، ہر طرح کی آگ ہے، ہر طرح کی ناگواری اور تکلیف دہ چیزیں ہیں، وہاں کی بدبو، وہاں کی سڑان، وہاں کی حدت اور گرمی، اور وہاں ایک دوسرے کی چیخ و پکار، ایک دوسرے کا واویلا کرنا، آہ و بکا کرنا، کوئی منظر جہنم میں ایسا نہیں ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی برداشت کر سکے۔ اس لیے جہنم میں جانے کا کوئی کام مومن کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جب ایمان لائے ہیں اور جب مانا اور تسلیم کیا ہے، اچھی زندگی تو بھائی ہمارے نبی کی زندگی ہے، جب اس کو مانا ہے تو وہ زندگی پسند کیوں نہیں کرتے، وہ زندگی اپنے لیے اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اختیار کر لینا چاہیے اپنی خوشی سے، اپنے آپ۔ جب مانا تو اس میں اب انتظار کس چیز کا ہے؟ کوئی آدمی اچھی بات کو اچھی کہہ رہا ہے لیکن نہیں قبول کرتا، اس کو عمل میں نہیں لاتا، بری بات کو بری کہہ رہا ہے لیکن اس سے بچنا نہیں چاہتا، تو یہ ایمان تو ہے پر کمزور ایمان ہے۔ اس کمزور ایمان کو طاقتور بنانا چاہیے۔ ایمان کیسے طاقتور ہوتا ہے؟ ایمان کے طاقتور ہونے کے بھی وہی طریقے ہیں کہ وہ جو نبی کا دین ہے اسے اختیار کرو، اس سے ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام مانو، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو اور جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچو۔ یہی دین ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یہی دین ایمان و یقین کو مستحکم بناتا ہے اور ان کی جڑیں اچھی طریقے سے پیوست کرتا ہے۔ تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ بھئی ہم ایمان بنانے کے لیے کوئی اور میٹیریل لے کے آئیں گے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایمان بھی بنے گا اسی سے اور اس کو طاقت ملے گی اسی دین سے، جس کے بارے میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ہماری کاروباری زندگی ہے جس کو ہم معاشی زندگی کہتے ہیں، روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے۔ کمالیات و خرچ کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے۔ ہماری اپنی فرد کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ہماری ازدواجی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ایک پورے خاندان اور کنبے اور فیملی کے ساتھ زندگی ہے، پھر اس کے بعد ہماری محلہ داری ہے، بستی میں گزرنے والی زندگی ہے۔ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں یا سنت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی دعوت یہ بتلا رہی ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے تم کو، تو جو بھی کرنا ہے یا سنت کے مطابق یا سنت کے خلاف، تو سنت کے خلاف مت کرو، سنت کے مطابق کرو۔ یہی اسوۃ حسنہ کی قدردانی ہے۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے۔ کسی بھی مومن کو کھڑا کرو اور پوچھو کہ آپ نے زندگی میں، آپ کے دل میں سب سے پیاری زندگی کس کی ہے، وہ کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ماننا ہے، یہ ماننا بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، پر یہ کافی نہیں ہے۔ کافی جب ہوگی جب کہ آپ مان کے بتائیں بھی، اپنے عمل میں دکھائیں، اپنے قول میں دکھائیں، اپنے ظاہر میں دکھائیں، اپنے باطن میں دکھائیں کہ میں ان کو ہی اسوہ حسنہ سمجھتا ہوں۔ ان زندگی کے شعبوں میں نہ اتفاقیاں ہوتی، نہ اتفاقی میں ان کو اسوہ حسنہ بنائیے۔
اتفاق اور محبت رہتی ہے، محبت میں ان کو اسوہ حسنہ بنائیے۔ حضور علیہ السلام کو کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی تو انہی کو اسوہ حسنہ بنائیے، دوستوں کے ساتھ ان کو اسوہ حسنہ بنائیے، کمانے میں انہی کو اسوہ حسنہ بنائیے، خرچ کرنے میں انہی کو اسوہ حسنہ بنائیے، سفر میں ان کو بنائیے، حضر میں ان کو۔ ہم جو کرتے ہیں وہ نبی نے کر کے دکھایا ہے، جو کام بھی ہم کرتے ہیں، ہر انسان کی طرح آپ ایک انسان تھے۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہمارے لیے فرشتے کو کیوں نہیں نبی بنا کے بھیجا گیا، ہم اپنے جیسے آدمی کو کیوں نبی مانیں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان کے، ہمارے ہی ایک بھائی کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم اس کو نبی مان لیں، کیوں مانے ہم ان کو نبی؟ فرشتہ بھیجا جاتا۔ ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک ہمارے جیسے انسان کو رسول بنا کے بھیجا؟ ہم نہیں مانتے اس کو رسول، ہمارے لیے رسول ہم سے اعلیٰ درجے کی مخلوق میں سے ہوتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے ہم سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کس کو رسول بنانا چاہیے۔ تمہاری طرح بدھو الو نہیں ہے، اللہ رب العزت اللہ ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے نمونہ انسانوں میں سے ہونا چاہیے، انسان کے لیے نمونہ جنوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، انسان کے لیے نمونہ فرشتوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں فرشتوں کے لیے کسی کو رسول بناتا تو فرشتوں میں سے بناتا، انسانوں کو لیے نمونہ بنانا ہے تو انسانوں کے لیے اگر اللہ فرشتہ بھیجتا تو انسان جب کیا کہتا؟ جب یہ کہتا کہ ہمیں انسانوں سے نمونہ دینا چاہیے تھا، فرشتے کو کیوں رسول بنا کے بھیجا؟ تب انسان فرشتے کا بھی انکار کرتا اور وہ کہتا کہ وہ کہاں ہم ان کی نقل کر سکتے ہیں، بھائی وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں اور ہم ایسے ہیں۔ تو یہ تو ضد والوں کی بات تھی، جن لوگوں کو ضد تھی، جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا، ان کے ہیلے حوالے تھے۔ تب بھی اللہ نے جواب دیا، اور جواب یہ دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ معلوم ہے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے کس کو رسول بنانا چاہیے، کیا فرشتے کو بنانا چاہیے یا انسان کو بنانا چاہیے؟ تم زیادہ نہیں جانتے، صحیح، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے رسول انسان کو بنایا۔ کیوں انسان کو بنایا؟ اسی لیے بھائی کہ انسان کو سدھارنا ہے، انسان کی زندگی تبدیل کرنا ہے، تو ایک انسان ان کے سامنے رہے گا نمونہ بن کر، تو تب انسان اس کو مانے گا اور اس کو تسلیم کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے قرآن میں اعلان کروایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ تم پر وحی نہیں آتی، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اس فرق کی وجہ سے میں پورے انسانوں سے اعلیٰ اور ممتاز ہو گیا، کیونکہ کسی کے پاس وحی نہیں آتی، اللہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتا، پیغمبر سے ہوتا ہے۔ یہ میرا شرف ہے، لیکن میں ہوں تو ایک انسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب باتیں پیش آتی جو انسانوں کو پیش آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی، آپ کھانا تناول فرماتے تھے، اکثر صبر کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کرتے اور کھاتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ بطحا کے سنگریزوں کو سونا بنا دیا جائے آپ کے لیے، آپ سونے کے بادشاہ ہو جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ سے عرض کرو
کہ اگر اللہ میری مرضی پہ چھوڑتے ہیں تو میری مرضی یہ ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور شکر کروں اور ایک دن فاقہ کروں اور صبر کروں. ایسی بندوں والی زندگی مجھے پسند ہے. میں سونے کا مالک بننا نہیں چاہتا، چاندی کا مالک بننا نہیں چاہتا. میں دنیا کا بہت بڑا جاگیردار اپنے کو بنانا نہیں چاہتا، دکھانا نہیں چاہتا. 4 دن کی زندگی ہے، بس اس کے اندر کھانے کو مل جائے تو شکر ادا کروں اور نہ ملے تو ایک عاجز و فرمانبردار و وفادار بندے کی طرح صبر کر کے دکھاؤں. میں ایک ایسی زندگی چاہتا ہوں. میں بندگی کی اچھی مثال بننا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کی مجبوری نہیں تھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں رأینا شہرن رأینا الہلال شہرن ثم شہرن ثم شہرن. ایک مہینے کا چاند دیکھ لیا، جیسے ابھی ایک دن پہلے رجب کا چاند دیکھا، شعبان کا بھی چاند دیکھ لیا، رمضان کا بھی چاند دیکھ لیا. 3 چاند ہم نے دیکھ لیے، یعنی 3 مہینے گزر گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے چولہا جل سکے. چولہا نہیں جلا ان کے گھر میں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. 3 مہینے کا چاند بھی نکل گیا. تو کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو پھر زندگی کیسے گزر بسر ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں کھانے پکانے کو. 1 دن 2 دن 4 دن کوئی سمجھ سکتا ہے. 3 چاند نکل گئے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 2 کالی چیزیں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی، ایک کھجور ایک پانی. پانی پی لیا، کھجور کھا لیا، وہ بھی رہی کبھی وہ بھی نہیں رہی. ایک صحابی، غریب صحابی ہیں ربیع اسلمی، حضور علیہ السلام ان کے ولیمے کے لیے وہ پریشان تھے. تو آپ کو یاد آیا کہ ان کے گھر میں تھوڑی جو رکھی ہوئی ہے، گیہوں تھوڑی سی گھر میں رکھی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا میرے گھر میں فلاں گھر میں جو رکھی ہوئی ہے، اور وہ حضرت عائشہ کے گھر ہی میں تھی، لے کے آؤ، وہاں سے لے لو تاکہ تمہاری روٹی بن سکے ولیمے میں. تو وہ گئے. انہوں نے کہا کہ اماں جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو ہے وہ میرے ولیمے کے لیے دے دیجیے. ان لوگوں کے بھی ذہن اور مزاج ایسے بنے ہوئے تھے کہ خود ہٹ گئی اندر اور کونے کی طرف بتایا دیکھو وہ کونے میں ٹوکرے میں رکھی ہوئی لے جاؤ. تو وہ لے کے وہاں سے آئی. آخر ایک خاتون تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کو کہلوایا اسی شخص سے کہ یہ لے جا کے دے تو دو. تو وہ لینے کے لیے کہا ہے لے لو، لیکن آپ کو یاد دلا دو کہ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، بس جو کچھ پونجی تھی یہی تھی ہمارے گھر. تب بھی روکا نہیں، فوراً دے دیا اور یاد دہانی کرا دی کہ بھئی اب ہمارے پاس کچھ نہیں پکانے کے لیے، کھانے کے لیے، روٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. حضور علیہ السلام نے اس کی تو پرواہ نہیں کی، لیکن اس غریب کا ولیمہ کروا دیا کہ لے جاؤ پسواؤ اور تم اس کی روٹی تیار کرو اور ولیمہ کرو. تو حضور علیہ السلام جان بوجھ کے اپنے اختیار سے فاقہ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی غربت کی وجہ سے وہ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں تھی. شروع میں سب کے پاس نہیں تھی، تنگی تھی، آپ کے پاس بھی تنگی تھی. بعد میں فتوحات ہوئی، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، بڑی بڑی قومیں اسلام میں داخل ہوئی، جنگیں ہوئیں اور اس میں کامیابیاں ملی، غنیمت کا مال آیا، فی کا مال آیا، باقاعدہ بیت المال قائم ہوا اور بیت المال میں اونٹ ہوتے تھے، غلہ ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھیں، کپڑے ہوتے تھے. صحابہ کرام نہال ہو گئے.
ان کے دن بدل گئے، ان کے حالات اچھے ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام چاہتے تو اپنا معیار زندگی بھی بدل لیتے، لیکن نہیں بدلا۔ بیت المال کا جو مال ہوتا ہے اس کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو خمس کہتے ہیں، وہ پورا نبی کے لیے ہوتا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ولرسولہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے فی کا اور یہ خمس کا، یہ جو مال بیت المال میں آ رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول کے پاس پیسہ نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا مال بھی خرچ ہو رہا تھا امت کے فقراء غرباء کے اوپر۔ تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کے پاس سورسز نہیں تھے اور حضور کے پاس مال نہیں تھا اور پیسہ نہیں تھا۔ پیسہ نہ ہوتا تو پوری امت میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے وہ کیسے ہوتے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے سخی آدمی تھے، اور رمضان آتا تو قرآن کے دور کی برکت سے یہ سخاوت تیز ہواؤں اور آندھیوں کی طرح چلتی تھی، بڑھ جاتی تھی۔ کہاں سے کرتے تھے حضور؟ اپنا مال تھا، آتا تھا مال، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے پسند یہ کیا تھا کہ اپنی ذات تنگی ترشی میں گزر جائے، اس کے لیے آپ نے پسند، یہ سب دوسروں کے لیے پسند فرمایا۔ اب کسی کو بھی حضور علیہ السلام نے کسب حلال سے منع کیا، نہ اکل حلال سے منع کیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ دے تو کھاؤ کھلاؤ، پہنو اوڑھو برتو، اللہ اسے دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو دل تھا وہ ہر غریب ہر محتاج کا تصور کر کے لرزتا رہتا تھا، اور آپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ میں ایسے رہوں کہ امت کا سب سے محتاج اور محروم بندہ بھی اگر تکلیف میں ہو تو مجھے دیکھ کے مجھے یاد کر کے سکون ملے۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے اختیار سے اپنے کو دنیا سے بالکل خالی رکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنے نمونے سے تربیت فرمائی، اور صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا کہ بھئی یہاں دیکھ کر اسوہ حسنہ کو اختیار کرو۔ یہ معاملات ہیں، یہ معاشرت ہے، اس میں کیسے رہنا چاہیے، کیا نبی کا حکم ہے۔ آج وہ سارے کام جو صحابہ کے دور میں ہوتے تھے انسان کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ ایک انسان، اس کے لیے وہی سب ضرورتیں ہیں جو کسی دوسرے انسان کی ہوتی ہیں، تو سب لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کے ضرورتیں ہیں۔ دو صورتیں ہیں اس کے کرنے کی، یا اسوہ حسنہ کے مطابق کرو یا اسوہ حسنہ کے خلاف کرو۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ جو بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، کسی بھی ملک میں دیکھ لو، اپنے شہر میں دیکھ لو، ایک آدمی شادی کر رہا ہے، یا تو سنت کے مطابق کر رہا ہے یا سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک آدمی پیسہ کما رہا ہے، یا سنت کے مطابق کما رہا ہے یا سنت کے خلاف کما رہا ہے۔ ایک آدمی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، یا تو سنت کے مطابق کر رہا ہے یا سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، یا سنت کی رعایت کر کے بنا رہا ہے یا سنت کے خلاف بنا رہا ہے۔ کھیتی کرنے والا یا تو مسنون کھیتی کر رہا ہے یا سنت کے خلاف کھیتی کر رہا ہے۔ نوکری کرنے والا یا سنت کے مطابق نوکری کر رہا ہے یا سنت کے خلاف نوکری کر رہا ہے۔ مزدوری کرنے والا سنت کے خلاف کر رہا ہے یا سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ مزدوری لینے والا سنت کے خلاف لے رہا ہے یا سنت کے مطابق لے رہا ہے۔ بات کرنے والا
سنت کے مطابق بات کر رہا ہے یا سنت کے خلاف بات کر رہا ہے؟ کچھ بھی کر رہا ہوگا بندہ، ہر فعل یا تو سنت کے مطابق ہوگا یا سنت کے خلاف ہوگا۔ ہم سے کیا کہا گیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم اللہ کے سامنے جانے کے عقیدے پر یقین رکھتے ہو، اگر تم قیامت کے دن کے آنے پر یقین رکھتے ہو، تو تم اس دن کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تم سنت کے مطابق کرو، کھاؤ بھی سنت کے مطابق، پہنو بھی سنت کے مطابق، اور ہر عمل سنت کے مطابق کرو۔ میں نے بتایا کہ ہم کو بھوک لگتی ہے، ہمارے نبی کو بھوک لگتی تھی۔ ہم کو پیاس لگتی ہے، ہمارے نبی کو پیاس لگتی تھی۔ ہم لوگ کھانے پینے کے بعد پیشاب پاخانے کے طبعی تقاضوں کے لیے فطری طور پر مجبور ہیں، ہمارے نبی کو بھی ضرورت پڑتی تھی۔ ہم نے نکاح کیا اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، نسل انسانی کے باقی رکھنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کو بھی نکاح کی ضرورت پڑی، انہوں نے بھی نکاح فرمایا ہے۔ ہمارے اولاد ہوتی ہے، ان کی بھی اولاد ہوئی۔ ہم کو غصہ آتا ہے، ہمارے نبی کو بھی غصہ آتا تھا۔ ہم کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے نبی کو بھی خوشی ہوتی تھی۔ ہم کو نیند آتی ہے، ہمارے نبی کو بھی نیند آتی تھی۔ اس فرق کے ساتھ کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، پر جب وہ سوتے تھے تو ان کی آنکھیں سوتی تھی، ان کا دل نہیں سوتا تھا، کیونکہ ان کا دل ریسیور ہے اللہ کی وحیوں کا، اس لیے میسیجز کے انتظار میں ان کا دل نہیں سو سکتا تھا۔ ان کا دل جاگتا رہتا تھا، آنکھیں سو جاتی تھی، بدن کو آرام مل جاتا تھا، سوتے وہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق پیش آتی تھی۔ آپ کا گھوڑا بدک گیا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑا رہے تھے، کسی چیز سے ڈر گیا اور وہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، اس کی رفتار گڑبڑ ہو گئی، کسی کھجور کے جھاڑ سے ٹکراتا ہوا نکلا، تب آپ کی پیر کی ہڈی یا ٹوٹی یا اس میں فریکچر آیا۔ انسانوں کو جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان آپ کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کئی دن تک اپنے گھر میں نماز ادا کرتے رہے، مسجد نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ صحابہ گھر پر ہی جا کے ملاقات کر لیا کرتے تھے آپ سے۔ حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنی بیویوں کے کسی نامعقول مطالبے پر ناراضگی ہوئی، اور آپ نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک تم لوگوں سے نہیں ملوں گا۔ تو حضور علیہ السلام وہ مہینہ مسجد میں نماز پڑھا دیتے تھے اور اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں نہیں جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کے گھر کے اوپر ایک روم تھا، اس روم میں جا کے رہتے تھے، وہیں آرام کرتے تھے، وہیں پر سوتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اہلیہ محترمہ کو دیکھا کہ کسی بات میں اپنی سوتن سے نوک جھونک ہو گئی، اور انہوں نے ان کو یہودی کی بیٹی کہہ کے طعنہ دیا۔ ہو جاتا ہے ایسا، وہ یہودی کی بیٹی تھی تو کہہ دیا انہوں نے۔ پر حضور علیہ السلام کو اس بد اخلاقی پر بہت ناراضگی ہوئی، خفا ہوئے اور کئی دنوں تک بات نہیں کی، اپنے غصے کے اظہار کے واسطے کہ بھئی یہ تو تم نے بہت برا کام کیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی بیٹی ہونا وہ اس کے اختیار کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ نے ایمان دیا، ہدایت دی، نبی کی بیوی بنایا، ام المومنین بنایا، پھر اس کے بعد وہ بات کیسے یاد کی اور وہ طعنہ کیسے دیا؟ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جتنے بھی بشری تقاضے ہیں وہ آپ کے ہاں پیش آتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، آپ سحر سے متاثر ہوئے،
علماء فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ سحر اور زہر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ آدمی کو متاثر کرتی ہیں تو پھر ختم نہیں ہوتی. وہ عمر بھر کا روگ ہے، چاہے اس کا علاج ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن پھر بھی باقی رہتی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے غیر مسلم بھی دعوت بھی دیتے تھے، گھر بلا کے بھی کھلاتے تھے، جاتے تھے آپ. ایک یہودی نے آپ کو گھر بلایا اور بکری کے کھر کے شوربے پر، وہ بھی باسی شوربے پر مدعو کیا. رات کا سالن تھا، آپ نے کھا لیا جا کر کے، اور خود فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مجھے معمولی سے معمولی ہدیہ دے تو بھی میں شوق سے قبول کروں گا، اگر کوئی مجھے بکری کے بازو کی گوشت دے وہ بھی قبول کر لوں گا، اور اگر مجھے کھر اور پیر کا ہدیہ دے تو پیر کا ہدیہ بھی قبول کر لوں گا، کیونکہ ہدیے محبتوں کو بڑھانے اور امن کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا مقام کیا ہے اور اس نے ہدیہ کیا دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کے کھر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ عام طور سے عورتیں ایسی فیلنگ رکھتی ہیں، دیتے وقت بھی کہہ رہی یہ چیز کیا دینا، یہ کیا کرنا، یہ کیا کرنا، اور کوئی لا کے دے تو بھی یہ ہم کو کیا سمجھ کے دیے، یہ ہماری حیثیت ہے، کیا ہے ایسے. تو فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھے. ہدیہ ہے، جو دے دے محبت کا سبب ہے، محبت بڑھنی چاہیے اور قبول کر کے اس کی تلافی کرنا چاہیے اسی وقت یا بعد میں کسی وقت. جواب میں ہمیں بھی ہدیہ دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہدیے لو یہ نہیں کہا گیا، ہدیے دو یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہدیہ دیا لیا کرو، دیا لیا کرو. تو لیتے بھی رہنا ہے، دیتے بھی رہنا ہے، اور لینے دینے کا رواج رکھنا ہے. آج خاندانوں میں محبتیں نہیں ہیں، مودتیں نہیں ہیں، برادریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ بعض چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا، چھوٹی معمولی سمجھ کر، یا اپنے نفسانی تقاضے کی وجہ سے. سلام کو کثرت سے پھیلاؤ، جن سے اتفاق ہے ان کو بھی سلام کرو، جن سے اختلاف ہے ان کو بھی سلام کرو. بھائی کتنا شدید اختلاف ہو جائے، سلام کے حق سے محروم نہیں ہوگا وہ، اس کو سلام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے ہمیں پسند ہو وہ بندہ، چاہے نا پسند ہو. تو سلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اس میں ہم نے پھر تقسیم کر دی. اپنے متفق لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں، جن سے ہمیں اتفاق نہیں ہے ان کو سلام نہیں کرتے. جن سے ہمیں اتفاق ہے وہ سلام کریں تو خوشی خوشی جواب دیتے ہیں، جن سے ہمیں اتفاق نہیں ہے اس کا سلام یا تو لیتے ہی نہیں ہے، یا لیتے ہیں تو بد دلی سے لیتے ہیں. یہ سنت تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارے سلام کا حقدار ہے، ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، اور وہ کرے تو ہمیں جواب دینا چاہیے. اسی طریقے سے ہر کلمہ گو مسلمان، کسی جماعت کا ہو کسی مسلک کا ہو، مسلمان ہونا چاہیے. اگر مسلمان ہے، کسی مسلک کا ہو کسی جماعت کا ہو، ہمیں اس کو ہدیہ دینا چاہیے اور اس کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق. جب اللہ توفیق دے، جب اپنے پاس گنجائش ہو، اپنے پڑوسیوں کو یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون سی جماعت کا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مسلک کیا ہے، کیونکہ تمام جماعتیں اور تمام مسالک اسلام کے اندر ہیں، اسلام کے باہر نہیں. اسلام کے باہر تو کفر ہے، اسلام کے اندر سب مسلکیں ہیں.
ہمیں نہیں فیلنگ کرنی چاہیے حقوق ادا کرتے وقت میں، حق ادا کرو۔ ہر پڑوسی کا حق، پڑوسی کے لیے تو یہاں تک کہا گیا کہ وہ کافر بھی ہے تو اس کا حق ادا کرو، پھر مسلمان کو ہم کیسے بھول جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے جب ان کے سامنے لا کے گوشت رکھا گیا اور کہا کہ فلاں یہودی نے آپ کو بھیجا ہے، اکثر آپ فاقے سے ہوتے تھے، میں نے بتایا، کھانے کی چیز کوئی لا کے رکھتا، پہلا سوال یہ فرماتے تھے اصدقۃ ام ہدیۃ، کیونکہ لوگ غریبوں کو دینے کے لیے بھی آپ کے پاس لاتے تھے، تو اس لیے ہر لانے والے سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا اصدقۃ ام ہدیۃ، بھئی یہ صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے، کس مد میں لائے ہو؟ وہ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ اس کو صفہ پہ رکھوا دیتے، یا کوئی غریب صحابی موجود ہوتے ان کو دے دیتے، تقسیم کروا دیتے، خود نہیں کھاتے تھے اس میں سے۔ اور اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو حضور علیہ السلام خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو پوچھ لیا، بتایا گیا نہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت توڑ کر کے منہ میں رکھا، جیسے ہی بوٹی منہ میں رکھی، اللہ نے اس بوٹی کو زبان دی اور اس بوٹی نے کہا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فوراً تھوک دیا اور اس بوٹی کو باہر ڈال دیا، لیکن اتنی دیر میں اس بوٹی کا اثر آپ کے مسوڑے میں لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے مسوڑے جل گئے اور عمر بھر جلے ہوئے تھے، اور اس کی تکلیف حضور علیہ السلام اٹھاتے رہے۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس یہودن کو جس نے اقدام قتل کیا تھا، قتل کرنے کا حکم صادر نہیں فرمایا۔ البتہ ایک اور بندے نے وہ گوشت کھا لیا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی تھی، تو اس کی موت کے قصاص میں حضور علیہ السلام نے اس عورت کو قتل کروایا، لیکن اپنے کو مارنے کی کوشش کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کروایا حضور علیہ السلام۔ تو ایک انسان ہیں آپ، لیکن آپ ان کے اخلاق کو دیکھیے، ان کے بڑے پن کو دیکھیے، ان کے وقار کو دیکھیے، لوگوں کے ساتھ جینے کے انداز کو دیکھیے کہ وہ کس طرح زندگی، کوئی ان سے بڑا نہیں تھا، کوئی ان کے برابر کا نہیں تھا اس دنیا میں، سب ان سے چھوٹے تھے اور کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہ کیسے رہ رہے تھے، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہیں، حوصلہ کتنا بلند ہونا چاہیے۔ وہ کوئی سماج اس وقت تک امن و امان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سماج کے افراد سامنے والے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے۔ سامنے والا ٹیڑھا ہے، اس کے ٹیڑھ کو برداشت کرنا ہے۔ کوئی بھی ٹیڑھے آدمی سے ملاقات ہو جائے گی، ہوگی، سب برابر تو ہیں نہیں، میرا مزاج الگ ہے، تیرا مزاج الگ ہے، سب برابر تو ہوں گے نہیں۔ سامنے والے سے تکلیف ہوگی، شوہر کو بیوی سے تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو شوہر سے تکلیف ہو سکتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے تکلیف ہو سکتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے تکلیف ہو سکتی ہے، بھائی کو بھائی سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، بیچنے والے کو خریدار سے تکلیف ہو سکتی ہے، خریدار کو بیچنے والے سے تکلیف ہو سکتی ہے، کرائے پر لینے والے کو مکاندار سے تکلیف ہو سکتی ہے، مکاندار کو کرایہ دار سے تکلیف ہو سکتی ہے، آفیسر کو ماتحت سے تکلیف ہو سکتی ہے، ماتحت کو آفیسر سے تکلیف ہو سکتی ہے، آقا کو غلام سے تکلیف ہو سکتی ہے، غلام کو آقا سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ سماج میں ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچنا کمپلسری ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بدلہ لو، عناد اور میل دل میں رکھو، موقع ڈھونڈتے رہو کہ کب اس سے اس کا انتقام لینا چاہیے۔ ایک یہ صورت ہے، اور اس صورت میں شر ہے، فساد ہے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، زندگی کا
کی روح ہی نکل جاتی ہے۔ اور ایک دوسری صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ برداشت کر لو، بھائی ہوتا ہی رہتا ہے انسانی سماج میں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو ہم بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے، لیکن وہ انسانیت کے ناطے ہمیں برداشت کر رہا ہوگا، اس لیے ہم بھی دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جائیں گے کہاں؟ رہنا انہی لوگوں کے ساتھ میں ہے، یہی ہمارا سماج ہے، یہی ہماری برادری ہے، یہی ہمارا خاندان ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ لہذا بھائی انگیز کر لو، برداشت کر لو۔ تو برداشت کرنا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس دوسرے طریقے میں امن ہے، امان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور سماج خوش ہے۔ لیکن ہم تیار ہیں دوسرے والے طریقے کے لیے؟ ہم سب پہلے والے طریقے پہ جی رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے والے طریقے پہ جیتے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا راستے میں مل کے کہ میرا حق دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھائی میں اس کو ایک اونٹ دے رہا ہوں، 1 سال کا اونٹ دینا، 1 سال بھر کی عمر کا اونٹ اس سے میں نے لیا تھا، تو آپ لوگ انتظام کرو اور خرید کے دو، اپنے کسی معتمد آدمی سے حضور نے فرمایا۔ انہوں نے جا کر مارکیٹ میں اونٹ ڈھونڈا، سال بھر والا نہیں مل رہا تھا، اس سے زیادہ عمر کا جس کی قیمت بھی پھر زیادہ ہو جاتی وہ مل رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زیادہ قیمت کا ہی لے کے دے دو اس کو۔ اور اس کے بعد جب اس کو دے دیا گیا تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے پہلے تو بدتمیزی کی تھی، اس نے یعنی ڈھنگ سے نہیں مانگا تھا، احترام ملحوظ نہیں رکھا تھا حضور علیہ السلام کا۔ تو صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا، صحابہ کرام نے اس کو تنبیہ کرنا چاہا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ٹھہرو، میرا اس کا معاملے میں دخل مت دو، ہمارا اس کا معاملہ ہے لین دین کا، آپ لوگ دخل مت دو۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لصاحب الحق مقال، حق وصول کرنے والے کو ذرا سخت بولنے کا حق ہوتا ہے، وہ سخت بات کر لے تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ حق وصول کر رہا ہے، اس لیے یہ کسی کا حق ہے۔ میں بحیثیت نبی میرے سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ میرے سے بات کر رہا ہے بحیثیت معاملہ داری کے، کرنا پھر بھی نہیں چاہیے نبی کے ساتھ ایسی گفتگو، یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے، اور ویسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، نبی تو بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، لیکن پھر بھی حضور دوسروں کو سکھانے کے لیے فرما رہے ان لصاحب الحق مقال، جو حق وصول کرتا ہے ذرا سخت کلامی کر لیتا ہے تو اس کا حق ہے، اس کو اہمیت مت دو، اس کو اہمیت مت دو۔ یہ کیا ہے؟ سامنے والے کو برداشت کرنا سکھا رہے ہیں حضور علیہ السلام، بھئی سامنے والے کو برداشت کرو، برداشت ہی سے کام چلے گا، نہیں تو پھر بدامنی ہوگی، نہیں تو پھر جنگیں ہوں گی، نہیں تو پھر دشمنیاں ہوں گی اور اختلافات ہوں گے، اس میں کیا سکون ہے؟ دشمنیوں والی زندگی پوری رات نہایت قیمتی گدوں میں آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، ایک پل جھپکنے کو نیند نہیں آتی آدمی، کتنا دولت مند کیوں نہیں ہوگا، پوچھ لو اس سے، اگر اس کو کسی سے عداوت ہو گئی ہے تو کیا سو رہا ہے؟ بہترین غذائیں اس کے دسترخوان پہ ہیں لیکن اسے کھا رہا ہے کڑوی غذائیں، کیوں کڑوی ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ دل میں سکون نہیں ہے، اور دل میں کسی کی عداوت اس کو جلا رہی ہے، اب کھا کے کیا کرے گا مزیدار چیزیں، دل جل رہا ہے تو کیا اچھا ہے؟ کچھ بھی اچھا نہیں ہے دنیا میں۔ حضور علیہ السلام نے سکھایا کہ دل جلی زندگی مت گزارو، دل خوش رکھ کر جینا سیکھو، اس کے لیے سامنے والے کو برداشت کرنا سیکھو، اپنے فریق کو برداشت کرنا سیکھو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آدمی کو جتنا واپس کرنا تھا اس سے بڑھیا چیز واپس کر دی۔ اب یہ نہیں سوچا کہ اس آدمی نے تو صحیح طریقے سے مانگا بھی نہیں ہے، اس سے بول دو کہ بھائی ابھی نہیں مل رہا ہے، جب ملے گا تب دیں گے، یا یہ کہ اس میں جتنا بڑھ کے آ گیا ہے، یعنی 1 سال کے بجائے 1.5 سال کا اونٹ واپس کر رہے ہیں تو 6 مہینے کے اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مجھے واپس کرو، ایسا طریقہ تھا۔ اگر اونٹ بڑا ہو گیا تو کچھ بکریاں اس کے بدلے میں دینا پڑتا تھا، ایسا رواج تھا، آپ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا دے دو بھائی، اور یوں فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے
جب کسی کا حق ادا کرے تو بہتر طریقے پر ادا کرے، اور میں بہتر طریقے پر ادا کر رہا ہوں کہ بڑھ کے واپس کر رہا ہوں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے ہاتھ بدل کوئی چیز لو، قرضہ لو، ادھار لو، تو لیتے وقت بڑھانے کی کوئی معاملت نہیں کر سکتی۔ اگر کریں گے تو ایک مٹھی بھی بڑھ کے لیں گے تو وہ ربا ہوگا، سود ہوگا۔ ایک روپیہ بھی اضافہ لیں گے تو وہ سود ہوگا، حرام ہوگا، کوئی معاملت نہیں۔ لیکن جب دینے والا واپس کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا واپس کرے اور زیادہ واپس کرے۔ لیکن یہ سنت پہ عمل ہے کہیں بھی؟ سود تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی سود ہے، سود ہے، سود ہے، لیکن اپنی طرف سے بغیر معاملہ طے کیے ہوئے دیتے وقت میں اضافہ دینا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر یہ سنت ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ ہم وہی سنتیں جانتے ہیں جن میں اپنا فائدہ ہے۔ ہم وہ سنتیں نہیں جانتے جس میں ہمارے بھائی کا فائدہ ہے، ہم وہ سنتیں نہیں جانتے، اپنے فائدے والی سنتیں ہم جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے دکھایا، بتایا کہ دیکھو بھائی، برداشت کرے بغیر اچھا سماج نہیں بنا سکتی، ایک اچھا خاندان نہیں بنا سکتی، برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنے چھوٹوں کو سکھانا، تربیت کرنا وہ الگ چیز ہے، کرنا چاہیے، نبی بھی کرتے تھے، لیکن تحمل بھی ہونا چاہیے، برداشت بھی ہونی چاہیے۔ برداشت کے بغیر سکون و اطمینان کا سماج نہیں بن سکتا، نہیں بنا سکتے ہم۔ اس لیے بھائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے تمہاری نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تم اس نمونے کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، اور جو کام بھی تم کر رہے ہو اس کام کو یا تو تم سنت کے مطابق کرو گے یا خلاف کرو گے۔ اتنا ہی کرنا ہے ایک مومن کو کہ وہ کام کرو پر سنت کے مطابق کرو، بس اتنا کرنا ہے تبدیلی۔ اسی تبدیلی کا نام مجاہدہ ہے، مسلمان بننا ہے، فرما بردار بننا ہے نبی کا، اسی تبدیلی کا نام ہے۔ اور یہ تبدیلی کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو فکر ہو جائے، آج کے زمانے میں، آج کے سماج میں اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو کرنا مشکل نہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، قیامت تک ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر بھی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب لوگ سامنے والے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اور ایثار و ہمدردی سے کام لیں، اور حضور علیہ السلام کو اپنے لیے ہر کام میں اسوہ حسنہ جب مانا ہے تو اختیار بھی کریں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد